السلام علیکم دوستو، سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر ولم یخش الا اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر اجلاس حضرت شیخ الحدیث صاحب محترم حضرت مولانا تاج محمد صاحب و دیگر ارباب علم و دانش، دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، آج 30 مئی 2005 عیسوی ہم یہاں راولپنڈی پاکستان میں ایک مسجد کی تعمیر جدید کی تقریب افتتاح میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہے۔ کتاب اللہ سے ایک آیہ کریمہ میری مختصر سی گزارشات کی بنیاد بنے گی، جس میں حق تعالی نے فرمایا مسجدیں وہ بناتے ہیں جن کا مجھ سے تعلق ایمان و یقین پر مبنی ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر مسجدیں وہ بناتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ روشن ہوتا ہے۔ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان کامل ہوتا ہے اور موت کے بعد زندگی پر بھی وہ یقین رکھتے ہیں۔ آخرت میں اللہ کے ہاں پیش ہونے کا احساس بھی ان کے دل کی گہرائی میں جلوگر ہوتا ہے۔ تیسری جو بات کہی گئی ہے اس پر آپ خصوصی توجہ فرمائیں گے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ، اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ وَلَمْ يَخْشَ، اور نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهُ، مگر اللہ سے ہی۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ اللہ سے وہی ڈرتا ہے جو ایمان میں کامل ہوتا ہے اور جس کا آخرت پر یقین کامل ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ سے ڈرنے والے سے دنیا ڈرتی ہے، وہ دنیا سے نہیں ڈرتا۔ اللہ سے ڈرنے والوں میں قرآن کریم نے ایک اور جگہ اولیت جن کو دی ہے وہ علماء کرام ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے اللہ کے بندوں میں سے وہی ڈرنے والے ہیں جن کے سینوں میں علم و حکمت کی روشنی ہے۔ تو عالم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مفہوم کیا ہے کہ وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، وردی والوں سے نہیں ڈرتا، حکمرانوں سے نہیں ڈرتا، اندیشوں سے نہیں ڈرتا۔ جس دل میں اللہ کا خوف جگہ کر لیتا ہے
وہاں پھر کائنات میں سے کسی چیز کا خوف جگہ نہیں پا سکتا. مجاہدین اسلام کا ایک قافلہ افریقہ آیا. افریقہ کے جنگلات میں درندے بہت زیادہ تھے. لوگوں نے محتاط ہونے کا مشورہ دیا. یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. اپنا سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. معافی چاہتا ہوں. مقامی آبادی کے لوگوں نے محتاط رہنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ جہاں بڑے عدم خور درندے رہتے ہیں احتیاط کیجیے. امیر لشکر آگے بڑھ کر درندے سے فرماتے ہیں ہم محمدی ہیں اور اللہ پر ہمارا ایمان کامل ہے. ہم سارا نفع اللہ کی طرف سے سمجھتے ہیں اور ہر نقصان سے بچانے والا اللہ کے سوا کسی کو نہیں سمجھتے. ہم نے کچھ عرصہ یہاں رہنا ہے. جب تک ہم یہاں ہیں تم جنگل خالی کر دو. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ تم آرام سے رہو, ہم تمہیں گوارا کریں گے, تم ہمیں گوارا کرو. ایسا نہیں کہا. جنگل خالی کر دو. یہاں کی آبادی کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی. پھر وہاں کی آبادی نے دیکھا کہ لومڑی سے شیر تک اور گیدڑ سے ہاتھی تک, سانپ بچھو سب اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جنگل خالی کر رہے تھے. یہ بھی مسلمان تھے. آج ہم بھی مسلمان ہیں. میں کہا کرتا ہوں ان کے کہنے پر درندوں نے جنگل خالی کر دیا, ہمارے کہنے پر کوئی کرایہ کا مکان بھی خالی نہیں کرتا. لَمَن يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ. مسجد کا جو تصور ہے اسلامی معاشرے میں یہ صرف سجدہ گاہ نہیں ہے, عبادت گاہ نہیں ہے, بلکہ مسلمانوں کی مرکزیت کا محور ہے. مسلمانوں کے اتحاد اور وحدت کا یہ محور ہے. یہیں سے مسلمانوں کی مرکزیت, اتحاد اور وحدت پورے معاشرے میں تقسیم ہوتی ہے. مسجد میں آ کر مسلمان ایک دوسرے کے قریب بیٹھنا سیکھتے ہیں, نظم سیکھتے ہیں. انہیں میں سے کا ایک شخص امام بن کر آگے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ جب رکوع میں جاتے ہیں تو پوری جماعت رکوع میں جاتی ہے. وہ جب سجدے میں جاتا ہے تو پوری جماعت سجدے میں جاتی ہے. وہ جب قیام کرتا ہے تو پوری جماعت قیام کرتی ہے. اس ایک شخص کے پیچھے ہزاروں, درجنوں بھی ہوتے ہیں, سینکڑوں بھی ہوتے ہیں, ہزاروں بھی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی لاکھوں بھی ہوتے ہیں. اس ایک شخص کے جھکنے پر وہ جھکتے ہیں, اٹھنے پر وہ اٹھتے ہیں, بیٹھنے پر وہ بیٹھتے ہیں. اس سے بہتر اور یہ عمل دن میں 5 مرتبہ ہوتا ہے. کہ نظم و ضبط اور مرکزیت کی تعمیر کا جو سبق یہاں ملتا ہے دنیا کے کسی اور مذہب میں, کسی اور مکتب فکر میں نہیں ملتا. لیکن بقول اقبال کے اس عمل کی حفاظت کے لیے بھی قوت کی ضرورت. پچھلے دنوں ہم ہری پور جا رہے تھے, ہمارے مولانا احمد صاحب ہمارے ہم سفر تھے. تو دوران سفر انہوں نے پوچھا کہ موجودہ صورتحال کا حل کیا ہے. علماء کرام خاص طور پر یہ میرے قریب کر دیں تاکہ میں نہیں دیکھ سکوں. جزاکم اللہ خیر.
روحانی قدروں کی حفاظت کے لیے بھی سلطانی قوت ناگزیر ہے. اگر سلطانی قوت نہ ہو تو روحانی قدریں محفوظ نہیں رہتی، پھر غلامی شروع ہو جاتی ہے. غلامی میں عقائد اور نظریات زیادہ دیر زندہ نہیں رہتے. یہ تو اسلام کا اعجاز ہے کہ اتنا طویل عرصہ معقوم ہونے کے باوجود زندہ ہے. یہ اس کا اعجاز ہے. کرنا جو کچھ ارباب علم دانش کو کرنا چاہیے تھا انہوں نے وہ نہیں کیا. یہ خلوت نصیب ہو گئے. منطق تو خوب سمجھتا ہے، اصول کو بھی خوب سمجھتا ہے، تاریخ، لغت، اسماء الرجال، فکری پیچیدگیاں خوب سمجھتا ہے، سبق دیتا ہے، یہ انصافی کرتا ہے. لیکن یہ جو میدانی تقاضے ہیں ان سے گریزاں رہتا ہے. اس امت کو دو طبقوں نے مار ڈالا. بزدل متقی اور بے دین بہادر. متقی تو ہے لیکن بزدل ہے، مگر دوسری طرف بہادر تو ہے مگر بے دین ہے. جہاں بہادری ہے وہاں دین کم ہے، اور جہاں دین ہے وہاں بہادری نہیں ہے. حدیث، تفسیر اور فقہ، اصول اور منطق کی نزاکتوں کو سمجھانے والے عالم دین کو اگر گلی میں کوئی پٹاخہ بھی بچ جائے تو وہ بھی قائم نہیں رہتا. کیا عالم دین کا یہی مقام ہونا چاہیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق عالم دین ہے، اس امت کا پہلا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتب فکر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دارالعلوم سے جس کے وہ معتمد تھے، اس سے تیار ہونے والا پہلا عالم دین صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم. سیدنا عثمان بن عفان ہے، علی المرتضیٰ ہے، طلحہ ہے، زبیر ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص ہے، حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے. یہ سارے علماء دین ہیں. تو ان کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے اس ہدف کی تکمیل فرمائی جو انسان کی تخلیق کا مرکزی ہدف تھا. اللہ نے نوری کے سامنے کیا فرمایا؟ قال ربك للملائكة جاعل في الأرض خليفة. في الأرض خليفة جاعل في الأرض خليفة. تو خلافت جو ہوتی ہے وہ سارے امور پر حاوی ہوتی ہے، تمام امور کو سنبھالتی ہے. انسانی تخلیق کا جو مرکزی ہدف اللہ نے بیان فرمایا ہے، اس ہدف کی تکمیل کی ہے ان نفوس قدسیہ نے جن کا میں نے ابھی نام لیا. یعنی خلافت راشدہ جو ہے یہ منصب خلافت کی تکمیل ہے. یہ معہود خلافت، یہ منسوخ خلافت جس کا تذکرہ قرآن کریم کرتا ہے، اس معہود اور منسوخ خلافت کی تکمیل خلفائے راشدین نے کی ہے.
آج علماء اس مقام سے ہٹ کر کہاں چلے گئے؟ خلوت میں عزت گزینی تنہائی کی طرف. علامہ اقبال کہتے ہیں مصلحت در دین عیسیٰ غار کو اور مصلحت در دین ماں جنگ و شکو. عالم دین وہ نہیں ہوتا جو منکرات کے فروغ کو دیکھے، منکرات کی اشاعت کو دیکھے اور حجرے میں بیٹھ کر بس کرتا رہے اور روتا رہے. عالم دین وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ سب کو سامنے دیکھے، منکرات کو سامنے دیکھے، تو پھر اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی ساری کی ساری صلاحیتیں دور کر لائے، چاہے کوئی اس کا ہم نوا ہو یا نہ ہو. آج میں اس وقت کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ روحانی اقدار کی حفاظت سلطانی قوت کے بغیر نہیں ہوتی. فرمایا ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت ہے، زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، اور وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد. وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الہاد، اور وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد. جانکاری کا سفر دانشور نہیں کیا کرتے، اشاق کیا کرتے ہیں. ہاں راول پنڈی کے بے زبانوں، جب تمہارے امام بے زبان ہے تو مقتدی کہاں سے زبان لائیں؟ سرفروشی کا سفر عقل و دانش رکھنے والے نہیں کیا کرتے، عشق کی مستی رکھنے والے کیا کرتے ہیں. ان کے سینے میں عشق کی آگ بھڑکتی ہے، وہ سرفروشی کا سفر کیا کرتے ہیں. وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد. اے مرد خدا، معذرت کے ساتھ، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل. امامہ تمہیں نے باندھ رکھا ہے عبدالمجید شاہ صاحب نے، لیکن امامے کے تقاضے پورے نہیں کر پاتا. اب تو امامے کے ذریعے سیاست کرتا ہے، اسے کئی رنگ دے کے فرقہ واریت کرتا ہے. اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، تو پھر جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد. مسکینوں محکومیوں نومیدیے جاوید، مسکینیوں محکومیوں نومیدیے جاوید، جس کا یہ تصوف ہو وہ اسلام کر ایجاد. بے بسی کے آنسو بہانا، بے کسی کا رونا رونا،
پیاس کی شدت پہ ماتم کرنا یہ خوش نصیبوں کی پہچان نہیں ہے، کسی اور کی پہچان ہے۔ الفاظ دیتے ہوئے بھی حیا آتی ہے، کیا کہوں؟ آپ عمر فاروق کے وارث ہیں، آپ مجدد الفسانی کے وارث ہیں، آپ شاہ اسماعیل شہید کے وارث ہیں، دور نہیں جا سکتے تو پھر آپ مفتی محمود کے وارث ہیں۔ آپ یہ کبھی سوچا کہ ہماری نسبتوں کا تقاضا کیا ہے؟ میں سچ کہتا ہوں، عام آدمی کی بات ہے، اس کو رہنے دیجیے۔ صرف علماء اگر مرد میدان بن جائیں تو دنیا میں کسی بش کو وہ کچھ کرنے کی جرأت نہیں ہوگی جو اب ہو، جو کچھ وہ کر رہا ہے۔ اس نے پہلے فضا بنائی، جو کچھ وہ کرنا چاہتا تھا برٹش ٹچ، اس نے پہلے اس کے لیے فضا بنائی۔ جو مجاہد تھے ان میں مجاور ہونے کی خو پیدا کی، جو سرفروش تھے انہیں ضمیر فروشی کی طرف لے آیا، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے وہ اگر کوئی نقلی وردی پہن کے بھی آ جائے تو اس سے لرزہ برندام ہو جاتے۔ پہلے اس نے سزا بنائی، اب وہ جو چاہتا ہے کر رہا ہے۔ لَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ کا جو سبق ہے وہ بھول گیا۔ مسجدیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ مسجدیں مرکزیت کی تعمیر کرتی تھی، آج مسجدیں انتشار اور تفریق پیدا کر رہی ہیں۔ مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر کو اس وقت تک نہیں چھوڑتا جب تک کہ اس کا سارا علم ختم نہ ہو جائے۔ بیمار تڑپتے رہتے ہیں، مطالعہ کرنے والوں کا برا حال ہوتا ہے، لیکن مولوی صاحب لاؤڈ اسپیکر پر اپنے بناسپتی عشق کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے 2 نمبر عشق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس دن اسلام آباد میں کچھ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے، کیونکہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، پڑھے لکھے وہ ہوتے ہیں جنہیں دین کی کوئی خبر نہیں ہوتی، دین کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، اور خود کو کہتے ہیں ہم پڑھے لکھے ہیں۔ وی آر کوالیفائڈ اینڈ مولوی صاحب نان کوالیفائڈ۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، مولوی صاحب تو کچھ جانتا نہیں۔ یاد رکھیے دوستو، نہ ڈاکٹری کا نام علم ہے، نہ انجینئرنگ کا نام علم ہے، نہ سائنس کا نام علم ہے، یہ سارے فنون ہیں، فنون ہیں۔ اور میں نے اس دن بھی کہا کہ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کو اپنے گھر بنانا آتا تھا، تعمیرات کا فن جانتے تھے۔ اسلام سے پہلے بھی بیماروں کے علاج کے لیے ان کے پاس اس وقت کے مطابق علم موجود تھا، فن موجود تھا، بڑے اچھے طبیب تھے، بڑے اچھے حکیم تھے۔ اسلام سے پہلے بھی وہ جغرافیہ کو سمجھتے تھے، تجارت کا فن جانتے تھے۔ مکہ میں عکاظ کا ایک بازار لگتا تھا جسے آپ منڈی کہہ دیں، آج کل کی منڈی، اتنی بڑی منڈی لگتی تھی مکہ کے بازار میں، اور اس میں آج ان
ممالک کا نام سعودی عرب ہے، کسی کا نام یمن ہے، کسی کا نام شام ہے، کسی کا نام عراق ہے، کسی کا نام ابوظہبی ہے، کسی کا نام شارجہ دبئی ہے. اس وقت یہ نام نہیں تھے. چھوٹی چھوٹی سلطنتیں تھیں، چھوٹی چھوٹی بادشاہتیں تھیں. ان میں باہمی تجارت بھی ہوا کرتی تھی. تجارتی قافلے دور سے چلتے تھے اور اس عکاظ کی منڈی میں آ کر تجارت کرتے تھے. آج کی تجارت اتنی دیانت میں نہیں ہے جتنی دیانت والی وہ تجارت ہوا کرتی تھی. جتنی مؤثر وہ تجارت ہوا کرتی تھی آج کی تجارت اتنی مؤثر نہیں ہے. اسی تجارتی منڈی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عنفوان شباب میں، جوانی کی عمر میں، جب اپنا مال تجارت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشتراک سے پیش کیا تو پوری منڈی باقی سارے تجار کو چھوڑ کر عبداللہ کے یتیم کے ہاں جمع ہو گئی. اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اس مرکز میں اپنی پہچان کروائی، اپنی شناخت کروائی. تو ریاضی کو بھی سمجھتے تھے، انجینئرنگ کو بھی سمجھتے تھے، ڈاکٹر بھی تھے، طبیب جو تھے. یہ ڈاکٹر والی اصطلاح تو اب آئی. اس کے باوجود قرآن کریم انہیں اہل علم نہیں مانتا، بلکہ قرآن کہتا ہے کہ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم ہلاکت کے کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے. تم انجینئر بھی تھے، تم تاجر بھی تھے، تم ڈاکٹر بھی تھے، تم سائنس کو بھی اس وقت کے مطابق سمجھتے تھے، لیکن اس کے باوجود تم آگ کے کنارے پہ تھے، اس لیے کہ تمہارا سینہ علم وحی سے خالی تھا. آج بھی دنیا میں ڈاکٹری، انجینئرنگ، سائنس عروج پہ ہے، لیکن آج بھی دنیا آگ کے کنارے پہ کھڑی ہوئی. نیوکلیئر انرجی کے حوالے سے پوری دنیا ایٹمی ہلاکتوں کے کنارے پہ کھڑی ہوئی ہے. جنہوں نے ایٹم بم بنایا وہی بدبخت کہتے ہیں کہ آؤ اب سی ٹی بی ٹی کریں، کوئی ایٹم بم نہ بنائے. جنہوں نے بنایا اور سب سے پہلے ایٹمی آگ میں جنہوں نے ہیروشیما کو جلایا، ویتنام کو جلایا، آج وہی دنیا سے کہتے ہیں کہ آؤ مل کر اس کی نفی کریں. بدبختوں تم نے بنایا کیوں؟ یہ خود کو مہذب اور متمدن سمجھتے ہیں. یہ آگ بنانے والے ہیں اور اسلام پر یہ دہشت کا الزام لگاتے ہیں، جبکہ اسلام آگ بجھانے والا. اسلام نے ہر دور میں آگ بجھائی. آج ان کو جو سب سے زیادہ تکلیف مسلمانوں سے ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ وقت قریب آ رہا ہے کہ ہمارا منہ کالا ہونے والا ہے اور اسلام کا بول بالا ہونے والا ہے. یہ اس وقت سے خوف زدہ ہو کر دہشت کے الزام کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف جنگ شروع کر رکھی ہے انہوں نے. اس وقت مساجد کو اپنے اس کردار سے ہمکنار کرنے کی ضرورت ہے جو ان کا دور اولین میں تھا. سب سے پہلے مسجد نے لات و منات اور عزا و حبل کا جنازہ نکالا. مسجد نے نکالا کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زمین کو اللہ کے در پہ جھکانے کا راستہ صرف مسجد دکھاتی. فی الحال مسجد میں آ کر نمازیں پڑھنے والے مسجد سے نکل کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ اقبال کہتا ہے بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں، بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں،
پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات. آدم تو بوڑھا ہو گیا ہے لیکن لات و منات اسی طرح جوان ہے. براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے. ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. بدل کے بھیس پھراتے ہیں ہر زمانے میں. اگر سے پیر ہے آدم جوان ہے لات و منات. وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. وہ انسانی معاشرہ جو سورج کو چاند کو ستاروں کو دریاؤں کو درختوں کو کر رہے تھے، اس مسجد میں آنے والے کو اسلام کی تعلیمات نے در در کی رسوائی سے بچا لیا. اور اسلام کے معلم نے، اسلام کے قائد نے دنیا چھوڑنے سے پہلے پوچھئے علماء سے، وفات سے 5 دن پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب آپ پر 7 مشکیں پانی کی ڈالی گئیں، ٹھنڈے پانی کی، طبیعت میں سکون آیا، راحت آئی، تو پہلا جملہ سنیے، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں رسولوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. راول پنڈی والوں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بقول کسی نبی اور رسول کی قبر پر سجدہ کرنے والے پر تو لعنت ہو، تو پھر کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پہ رحمت ہو. بعض تو ولی بھی نہیں، ویسے ہی قبر ہوتی. ہمارے وزیر اعلیٰ نے، اکرم درانی نے، پشاور میں ایک دربار تھا، ایک مزار تھا، وہ جو پرانا قلعہ ہے نا، قلعہ 12 سال، اس کے پہلو میں سارے جہان کے نکمے جمع ہو گئے. وہاں بھنگ رگڑی جاتی تھی، چرس پی جاتی تھی، اور پتہ نہیں جمعرات یا کون سے دن اتنا بڑا ہجوم ہو جاتا تھا کہ ٹریفک رکتی تھی. اس پر سوچا گیا کیا کرنا چاہیے، تو انتظامیہ نے سوچنے کے بعد کہا انہی ملنگوں سے کہ بھئی یہ جگہ بڑی تنگ ہے، تمہیں بھی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، تو ہم تمہارے لیے ایک بہت بڑی جگہ سوچتے ہیں اور وہاں تمہیں لے چلتے ہیں. کم بختوں نے چرس پی رکھی تھی، سمجھ نہ آئی بات، خوش ہو گئے کہ بڑی جگہ مل رہی ہے. کہنے لگے صرف ہم جائیں گے. اس نے کہا نہیں، تمہارے حضرت صاحب کو بھی ہم لے چلتے ہیں. پتا ہے حضرت صاحب کا کیا نام تھا؟ پیر گرم شاہ. میں نے کہا پیر ہونا کوئی کم ہے کہ گرم بھی ہے، تو اچھا ہے. پیر گرم شاہ یہی نام تھا نا بھائی؟ ہاں. پہلے ان کو مجاوروں کو اور وہ جو ملنگ بیٹھے تھے ان سب کو ایک ٹرک میں بٹھایا اور لے گئے شہر سے باہر. ایک بہت بڑی جگہ دکھائی، یہ ساری تمہاری ہے. تو جلدی جلدی ملنگوں نے اپنا اپنا ٹھکانہ منتخب کیا، 3-3 4-4 کنال کا. یہ میرا ہے، اس نے کہا وہ میرا ہے، اس نے کہا یہ میرا ہے، اور اس نے کہا وہ میرا ہے. اس کے بعد انہوں نے وہاں پر بلڈوزر چلائے کہ کرم شاہ صاحب حضرت صاحب جو ہیں ان کی میت کو نکال کے بھی وہاں لے چلے.
5 फुट खोदा, 10 फुट खोदा, 15 फुट खोदा, 25 फुट खोदा, 50 फुट खोदा, खोद सकते थे। जहां तक खोदा वो तो कुछ भी न निकला। तो मलंगू से पूछा अब क्या करें? उन्होंने कहा जी वो हजरत साहब को पता चल गया था तुम्हारे इरादों का, उन्होंने खुद यहां से कूच कर दिया। फिर जब हजरत साहब कूच कर गए हैं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? क्योंकि बस हम यहां बैठो, हजरत साहब के बगैर बैठोगे? तुम भी वहां जाओ जहां हजरत साहब ने कूच किया है। जिस हजरत साहब ने तुम्हें बताया कि मैं कूच कर रहा हूं, वही हजरत साहब तुम्हें बताया कि कहां तशरीफ ले गए ताकि तुम भी वहीं पहुंच जाओ। अल्लाह का करम हुआ, वो जगह भी खाली हो गई, एक फितना चल गया, एक आजाब से निजात मिली पिशावर वालों को, और वो मलंग जो हैं उनसे भी अल्लाह ने निजात दी। अगरचे तीर है आदम जमा है लातो मनार। मस्जिद आपको अल्लाह की बंदगी का रास्ता दिखाती है, और यहां झुकने वाला फिर किसी कुव्वत के आगे नहीं झुकता, बशर्ते कि नमाज उसके तन की न हो, मन की हो। अगर नमाज उसके दिल में उतर रही है तो फिर वो कभी बेज़मीर नहीं हो सकता और गैरुल्लाह के आगे सरनिगू नहीं हो सकता। जो मन का नमाजी है, जिसका दिल नमाजी है, अल्लाह हमें भी वही कर दे। अभी तक तो हम तन के नमाजी हैं, हमारा जिस्म झुका है अल्लाह के सामने, अभी तक दिल नहीं झुका। हम जहां मस्जिद में आकर भी दुनिया की बातें करते हैं। मैंने जनाजे की नमाज में लोगों को स्मोकिंग करते हुए और तिजारत की बातें करते हुए सुना है। इतने बहादुर हो गए लोग, इतने सजा हो गए कि आपकी बज़्म दुनिया से एक आपका भाई उठा है, आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके दिल में मौत का तसव्वुर नहीं आया, आपके दिल में खौफ खुदा पैदा नहीं हुआ। जनाजे में दुनिया की बातें होती, सियासत की बातें होती, गपशप होती। तो अगर मस्जिद को अपना रोल, अपना किरदार मिल जाए, मैं वसूख से कहता हूं कि हमारे माशरे से बुराइयां दूर हो जाएंगी। मेरे अजीज ने बिल्कुल सही कहा अभी मुझसे पहले कि वहां कुरान की तौहीन हुई है, क्या यहां तौहीन नहीं हो रही? आपकी गली कूचे में जो कुछ हो रहा है और ये इस माशरे में जो कुछ हो रहा है, क्या ये सब कुरान की मर्जी पूरी हो रही है? ये कुरान की इज्जत अफजाई हो रही है? सिर्फ वर्कों को ठोकर लगाने से कुरान की तौहीन नहीं होती, कुरान के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने से भी कुरान की तौहीन होती है। मैं उन पर लानत भेजता हूं, एक नहीं 1 खरब लानत, आसमान के सितारों से, बारिश समंदरों दरियाओं के कतरों से और रेगजार के जर्रों से ज्यादा लानत हो जिन्होंने कुरान की तौहीन की है। और इंशाअल्लाह ये अमल उनकी हलाकतों की इब्तिदा है, उनकी हलाकतों का आगाज है। लेकिन यहां पर केबल के जरिए, वीडियो सेंसर के जरिए जो कुछ इस माशरे में हो रहा है, तौहीन, कुरान करीम के अहकामात की तौहीन करने वाले इन लोगों के मुतालिक आपका क्या ख्याल है? इनकी सरपरस्ती कौन करता है? इन्हें कौन बर्दाश्त कर रहा है? तो मस्जिद महकूमियत का निशान बन गई। उलमाए किराम के पीछे कमेटी खड़ी हुई है, कमेटी के अरकान के चेहरे पढ़िए, इल्ला माशा अल्लाह, कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन चल चल कर मोहल्ले से छटे हुए हिस्ट्री शीटर वो कमेटी का सदर बनेगा या जनरल सेक्रेटरी बनेगा, और मौलवी साहब को इस तरह देखता है जैसे बकरे को कसाई देखता है। घर में
جس کی کوئی نہیں سنتا وہ مولوی صاحب پہ حکومت کرتا ہے. خود ہفتے میں ایک دن آئے گا نماز کے لیے، لیکن اگر مولوی صاحب 2 منٹ بھی دیر سے آ جائیں، مولوی صاحب آپ تنخواہ کس بات کی لیتے ہیں، نماز میں آپ کیوں لیٹ آتے ہیں، کوئی اس سے نہیں پوچھتا کہ تو ہفتے میں بھی نہیں آتا. اس لیے کہ مولوی صاحب نے خود اپنا مقام نہیں پہچانا ابھی تک. یہ لینے والا بن گیا، حالانکہ مولوی کو دینے والا ہونا چاہیے. اس نے نیچے ہاتھ رکھ لیا، اس کا ہاتھ تو اوپر والا ہونا چاہیے. مسجد نبوی کے امام کی تنخواہ معلوم ہے آپ کو؟ میں اگر بتاؤں تو آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کہیں گے شاہ صاحب مبالغہ کر رہے ہیں، اس لیے بتاتا ہی نہیں. لیکن پوچھ لو، نہیں بتاتا ہوں نا. میں نے کوئی گپ تو نہیں ماری کہ آپ کہیں گے تو میں بتا دوں گا، نہیں بتاتا. آپ پوچھیں، آپ کو تھوڑی سی محنت کے بعد جو چیز ملے گی آپ اس کی قدر کریں گے. تاہم اتنا کہہ دوں کہ آپ کے یہاں پاکستان کے گورنر کو وہ مقام حاصل نہیں ہے جو مسجد نبوی کے امام کو حاصل ہے. امام کو میں نے بہت دیکھے پاکستان میں، ادھر ادھر پوری دنیا میں امام مظلوم بہت دیکھے. ایک افریقہ میں نے امام مضبوط دیکھا، اور وہ جسمانی طور پہ بھی مضبوط تھا، علمی طور پہ بھی مضبوط تھا، معاشی طور پہ بھی مضبوط تھا. ماشاءاللہ، کم از کم اتنی جسامت تھی اس کی باڈی، اور 6 فٹ سے متجاوز اس کا قد. 2 فیکٹریوں کا وہ مالک ہے، جوس میکر. اس کے اپنے فارمز ہیں بہت بڑے بڑے، کیلے کے، ایپل کے، سیب کے، مینگوز کے، گرائپس کے اپنے فارمز ہیں. اس میں وہ شہد بھی بناتا ہے، وہ پیک کر کے جوس، اپنا فروٹ، جہاز بھی اس کے اپنے، چارٹر طیارے بھیجتا ہے. ہالینڈ، ٹوکیو، لندن اس کے فروٹ جاتے. جب مسجد میں آتا ہے نا تو ایسے آتا ہے جیسے چڑیوں پہ شہباز آ جائے. وہ کبھی بھی بڑے مطمئن ہو کر اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ہم ایک عزت والے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک مقام رکھنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. آپ کا یہ جو یتیم ہے بیچارہ امام مظلوم، اس کی ادائیں دیکھا کیجیے، اس کی دعائیں دیکھا کیجیے. دعاؤں میں بھی ترنم کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور آپ کہتے ہیں آمین آمین. وہ بھی سویا ہوا ہے، یہ بھی سوئے ہوئے. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور. ایسے امام سے گزر، ایسی نماز سے گزر. مولانا تاج محمد صاحب کے متعلق مجھے ہمارے عزیز صاحب نے بتایا. کب سے ہیں یہاں؟ 1974 سے، 1974. اس لیے کہ اللہ نے ان کو مقام اور عزت دی ہے. ان کے عدل و نصب کے پیچھے کوئی اس قسم کی کمیٹی میں لوگ نہیں ہیں. تو الحمدللہ تعالی کام بھی ہو رہا ہے. یہاں سے ایسے ایسے علماء تیار ہوئے ہیں. یہ مولانا بتا رہے تھے نواب الحسن صاحب بھی مولانا تاج محمد صاحب کے شاگرد ہیں، مولانا ظہیر الدین. اب یہ خود بڑے بڑے مراکز چلا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک شاندار عالم دین جو ہے نا، ایک شاندار عالم دین، وہ امت مسلمہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے. اللہ ان مولویوں سے بچائے جو دھرتی پر بوجھ ہیں، جن کے لیے زمین روزانہ دعا کرتی ہے یا اللہ انہیں اٹھا لے. اللہ ان سے محفوظ رکھے. اب ایسے علماء کیسے بنتے ہیں، کیسے تیار ہوتے ہیں؟ علماء کرام، ارباب علم و دانش، میری بات یاد رکھیے گا، یہ عصری علوم کے تمنائی نہیں ہے، صرف انگلش کے تمنائی ہیں.
میں نے کل کشمیر میں پوچھا کیا چین کی زبان چائنیز جو ہے یہ عصری علوم میں یا فنون میں شامل نہیں ہے؟ بے زبانوں، چین کی زبان عصری علوم میں یا فنون میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، اتنی ہے کہ وہ امریکہ بہادر کی غلامی کے بغیر انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم کر لیا، اور اب وہ امریکہ سے آنکھیں ملا کے بات کرتے ہیں۔ جاپانی زبان عصری علوم میں ہے کہ نہیں؟ عصری فنون میں ہے؟ جاپانی، جرمنی، فرینچ، چینی، چلیں آپ بنگالی کو نہیں کہ وہ تو غریب قوم کی زبان ہے، یا سنسکرت غریب قوم کی زبان ہے، چلو ان کو چھوڑ دیجئے، لیکن چینی زبان تو مضبوط قوم کی زبان ہے، جاپانی زبان بھی مضبوط قوم کی زبان ہے، جرمنی بھی مضبوط قوم کی زبان ہے، فرینچ بھی ایک مضبوط قوم کی زبان ہے، تو کبھی انہوں نے ان زبانوں کو متعلق نہیں کہا۔ یہ چونکہ انگریز کے وفادار ہیں، انہیں انگریزی کا فکر لاحق ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے۔ میں نے اس دن تعلیم القرآن میں بھی کہا تھا کہ تمہارے نصاب میں اور ہمارے نصاب میں یہ فرق ہے کہ تم انگریز کے غلام پیدا کرتے ہو، ہم محمد کے غلام پیدا کرتے ہیں۔ تم نے دفتری بابو پیدا کیے جنہیں آج تک پتہ نہیں کہ اسلام کے ارکان کیا ہیں، نماز کے ضروریات کیا ہیں۔ وہ میں بتایا کرتا ہوں، ہمارے گزشتہ سے گزشتہ اور اس سے بھی گزشتہ صدر صاحب، وہ بھی خیر سے جنرل تھے، انہوں نے جب اعلان کیا کہ بھئی سب کو نماز پڑھنی ہے، خصوصاً کچہریوں میں چھٹی کے وقت سب نماز پڑھیں، عدالتوں میں سب نماز پڑھیں، نظام صلاح کا آیا تھا، تو ایک دن کچہری کی مسجد میں ڈپٹی کمشنر صاحب چلے گئے کہ بھائی زور کی نماز میں پڑھاؤں گا، نظام زکوٰۃ کے ضروریات میں سے یہ بھی ہے کہ ہم بھی نماز پڑھا لیا کریں۔ تو امام صاحب نے کہا اچھی بات ہے بھائی، اب میں تو کمیٹی والوں کا بھی مقابلہ نہیں کرتا، تو ڈپٹی کمشنر ہے، چل پڑھا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب آگے ہو گئے اور اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کر دی، ظہر کی نماز، قرأت اونچی آواز سے شروع کر دی، الحمدللہ رب العالمین، وہ بھی مجہول، انتہائی مجہول قرأت۔ مقتدیوں میں سے کسی نے پیچھے کہا سبحان اللہ، ڈپٹی کمشنر صاحب اور اونچی آواز سے، کسی نے اور کہا سبحان اللہ، اور اونچی آواز، اپنی مجہول قرأت مسلط کرنے لگے۔ نماز ہو گئی تو مقتدیوں میں سے کسی نے کہا سر یہ زور کی نماز میں آپ نے اونچی آواز سے پڑھ ڈالی قرأت، اس میں تو آہستہ ہوتی ہے، عصر میں بھی آہستہ ہوتی ہے۔ کہنے لگا میں نے کئی مرتبہ یہاں آ کر جمعہ پڑھا ہے، مولوی صاحب اونچی آواز سے پڑھتے ہیں، یک میں شد دو شد، یہ تمہارے پڑھے لکھے ہیں، بابا وہ تو زور اور جمعہ کی نماز ہوتی ہے، جمعہ میں قرأت اونچی آواز سے پڑھی جاتی ہے، جاری ہوتی ہے، یہ تو زور کی نماز ہے، اس میں تو سری ہوتی ہے۔ اچھا تو پھر تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ وہ ظالم، ہم تو سبحان اللہ کہتے رہے، آپ تو اور اونچے ہوتے چلے گئے۔ کہنے لگا اچھا تو تمہاری سبحان اللہ کا مطلب یہ تھا، میں تو سمجھا تھا اتنی اچھی قرأت کر رہا ہوں کہ مقتدیوں کے منہ سے سبحان اللہ پھوٹ رہی۔ چلیے ہم تمہارے کہنے پر انگلش کو بھی سمجھ لیں گے، کچھ سمجھ بھی لیں گے، کچھ بول بھی لیں گے، لیکن تم بھی تو اپنے حال پہ رحم کرو، تم بھی تو کچھ تبدیلی لاؤ۔ وہ ایک فیروز خان نون ہوا کرتا تھا،
مغربی پاکستان کی اسمبلی میں پتلی بات کر رہا تھا، کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار حوالہ دے رہا تھا، کسی نے کہا ملک صاحب آپ حضور کا نام لے رہے ہیں، درود نہیں پڑھ رہے، کہتا آئی ایم سوری، میں بھی پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جاہلو ایھا الجاہلون، انگریز کی زبان، انگریز کی تہذیب، انگریز کا طرز زندگی تو خوب اپنایا، لیکن کوئی دوربین لے کے آئے اور دیکھے کہیں سے ان میں محمدیت بھی نظر آتی ہے۔ میرا نصاب تعلیم کیا ہے؟ جس نصاب تعلیم سے ابو بکر، عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سلمان و بلال، سعد بن ابی وقاص، عمرو بن عاص تیار ہوتے ہیں، جس نصاب تعلیم نے دنیا کو احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، ابن تیمیہ، رازی، غزالی دیے، جس نصاب تعلیم نے مجدد الفسانی، شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، شاہ محمد اسحاق، شاہ رفیع الدین دیے، جس نصاب تعلیم نے شاہ اسماعیل شہید پیدا کیے، جس نصاب تعلیم نے مفتی کفایت اللہ اشرف علی تھانوی پیدا کیے، شاہ انور کاشمیری، حسین احمد مدنی پیدا کیے، جس نصاب تعلیم سے محمد یوسف بنوری اور مفتی محمود اور شیخ القرآن تیار ہوئے، وہ نصاب تعلیم کیا ہے؟ وہ نصاب تعلیم وہ ہے جو خلیل اللہ کی دعا میں چمک رہا ہے اور اللہ کی عطا میں چمک رہا ہے۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ یا اللہ، میں نے رشد و ہدایت کا عالمی مرکز بنا دیا، گویا دارالعلوم کو بنا دیا، اب اس میں تیرے دین کی اشاعت کرنے والا وہ آخری رسول جس کی رسالت پر تو ہم سے عالم ارواح میں وعدہ لے چکا ہے، وہ آخری رسول میری اولاد میں سے بھیج۔ وہ یہاں آ کے کیا کرے گا؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تیری آیتیں پڑھ کے سنائے گا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک بنائے گا، ان کی حیوانیت پر انسانیت کو غالب کرے گا، مادیت پر روحانیت کو غالب کرے گا۔ بالیقین عزیز اور حکیم تو ہے۔ رب العالمین نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ رحیم و کریم جس نے امیین کی بگڑی بنانے کے لیے اپنے محبوب کو بھیجا،
تلاوت آیات کرتا ہے، انہیں پاک بناتا ہے، پھر علم و حکمت کی تعلیم، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ خلیل کی دعا میں تعلیم پہلے تھی، تزکیہ بعد میں۔ اللہ کے کرم میں تزکیہ پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، خلیل نے تو جوش طلب میں مقصود ما بہل مقصود مانگا ہے رب العالمین سے، لیکن اس حکیم مطلق نے ترتیب صحیح کر دی۔ پہلے برتن صاف کرے گا، پھر علم و حکمت کا دودھ ڈالے گا۔ برتن کو صاف نہ کیا جائے تو دودھ بگڑ جاتا ہے، جیسے آج بگڑ رہا ہے۔ ہمارے اداروں میں تزکیہ نفس کا اہتمام نہ ہونے کی وجہ سے سالانہ 8-9 ہزار علماء تیار ہوتے ہیں، لیکن ان میں کوئی اشرف علی نہیں ہوتا، ان میں کوئی محمد یوسف بنوری نہیں ہوتا، ان میں کوئی انور شاہ نظر نہیں آتا، اس لیے کہ برتن صاف نہیں ہوتا۔ تزکیہ پہلے ہوگا تو تعلیم کام آئے گی۔ تزکیے کے بغیر علم آفت کتابی علم متکبرین پیدا کرتا ہے، متواضعین نہیں پیدا کرتا۔ دوستو، تلاوت آیات کو اولیت دی رب العالمین نے، اور یہی تلاوت آیات تھی جو مشرکین کو برداشت نہ ہوئی۔ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ انہم لا یکذبونک، انہم لا یکذبونک، وہ تیری تکذیب نہیں کرتے میرے محبوب، تیری تو وہ عزت کرتے تھے۔ تجھے تو قربانت شمم کہتے تھے، تجھے تو صادق اور امین کہتے تھے میرے محبوب، تیری ذات سے انہیں اختلاف نہیں تھا۔ تو انہم لا یکذبونک ولکن کذبوا بآیات اللہ، انہوں نے آیات اللہ کی تکذیب کی ہے، تیری ذات سے اختلاف نہیں ہے، تیری بات برداشت نہیں کر سکتے۔ اور وہ بات کیا ہے؟ فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم نفورا، جب تو قرآن کی زبان میں میری توحید بیان کرتا ہے، تجھے صادق اور امین کہنے والے سر پہ پاؤں رکھ کے دوڑتے ہیں۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، حلوائیوں کی یہ پرانی کمزوری ہے، مجاوروں کی پرانی کمزوری ہے۔ سیدنا نوح کی سیرت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، وہاں بھی یہی کہا گیا، دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، یا اللہ میں نے اپنی قوم کو تیری طرف بلایا اور تیری طرف ان الفاظ سے بلایا، استغفروا ربکم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگ لو، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، وہ تو تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، معاف کر دے گا کہ وہ غفار ہے۔ انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تمہارے لیے بارش لانے والی ہوائیں چلاتا ہے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ تمہارے مال میں آل میں برکت ڈالتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغ اگاتا ہے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، نہریں جاری کرتا ہے، اس کے کرم سے حدائق لہلہا رہے ہیں، باغ لہلہا رہے ہیں، اس کے کرم سے نہریں چل رہی ہیں، اس کے کرم سے آبشار بہتے ہیں، اس کے کرم سے سمندر موج زن ہیں،
اس کے کرم سے دریا رواں دواں ہیں، اسی کے کرم سے سورج چمکتا ہے، وہ گرم روشنی لاتا ہے، اس کے کرم سے چاند تمہیں ٹھنڈی روشنی مہیا کرتا ہے، اسی کے کرم سے ستاروں کی انجمن آباد ہے، اسی کے کرم سے ہوائیں چلتی ہیں، اسی کے کرم سے نظام صبح و شام قائم ہے۔ تو پھر اسی کا سجدہ کرو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، اسی کے آگے دامن پھیلاؤ، وہی تمہارا مشکل کشا، وہی تمہارا حاجت روا، وہی تمہارا کار ساز، وہی تمہارا دستگیر، وہی تمہارا داتا، وہی تمہارا بگڑی بنانے والا، وہی تمہاری مشکلات میں کام آنے والا، بیماریاں دور کرنے والا، رزق عطا کرنے والا۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، وہی جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، وہی جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہے ایک بھی نہ دے عقیم بنا کے چھوڑ دے۔ تو پھر جس کا یہ سارا کرم ہے، یہ حق بھی اسی کا ہے کہ پکارو اسی کو، سر جھکاؤ اسی کے سامنے، دامن پھیلاؤ اسی کے سامنے، نہ ڈرو کسی سے مگر اللہ سے ہی۔ مولانا تشریف لے آئے ہیں، میں اسی وقت تک۔ جی دوستو، ابھی آپ حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور بیل کے آئیکن کو کلک بھی کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ سب دوستوں تک پہنچ سکے، اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں، اپنے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔